اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 18واں لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلیبس جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے، تھوڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا آج ہماری آخری غزل ہے ہمارے سیلیبس کی۔ جس شاعر کی غزل ہمارے پاس موجود ہے ان کا نام ہے جگر مراد آبادی۔ یہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 151 پر موجود ہے۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کا انتقال ہوا۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان بوجہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ جگر کے والد علی نظر صاحبی دیوان شاعر تھے۔ جگر اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے نیک درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کی عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور ان میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ ویسے تو آپ کے پیٹرن میں لکھ دیا گیا ہے کہ مصنفین کے تعارف یا شعراء کے تعارف میں سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن صرف آپ لوگوں کے کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے اور آپ ان شعراء کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جان سکے، اس لیے تعارف جو ہے وہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ ان کی خوبصورت غزل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ غزل سہل ممتنہ کی مثال ہے۔ سہل ممتنہ کہتے ہیں جی بہت آسان غزل، آسان الفاظ میں بیان کرنا، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ سہل ممتنہ کی معنی مفہوم جو ہے بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں، اور یعنی اس کو سمجھنے کے لیے جو زیادہ اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تشبیہات اور استعارات کا استعمال جو ہے وہ اس میں کم ہوتا ہے۔ چلے جی تو شروع کرتے ہیں غزل۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروباری جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یہ کلیات جگر سے جو ہے یہ غزل لی گئی ہے، خوبصورت آسان سی غزل ہے۔ پہلے شعر میں جو مطلع کہلاتا ہے، آپ کو پتا ہے جب ہم قافی اور ہم ردیف ہو تو وہ شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ یہاں پہ بھی مطلع میں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے اور بہت حقیقت بیان کی گئی ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت یا انسانی ذہنیت یا انسانی طبیعت کی جو ہے وہ عکاسی کی گئی ہے۔ بہت خوبصورت سادہ سے الفاظ میں شاعر نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے ملتا ہی رہتا ہے، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرتی حیوان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، یا معاشرے میں رہنے والا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے،
اور انسان کو اپنی ضروریات کے لیے دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن شاعر کہہ رہے ہیں، اب یہاں اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ اسے اپنی ضرورت کے لیے بہت سے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، بہت سے آدمیوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن دل مگر کم کسی سے ملتا ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں گھر کر جاتے ہیں، یا جن سے آپ کا مزاج ملتا ہے، یا پھر جن کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جس سے ملے اس کو پسند کرے، یا وہ جو ہے دل سے ان کی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دوست بنا لے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان بہت خود غرض ہے، وہ صرف اپنے بعض اوقات صرف اپنے غرض سے دوسروں سے ملتا رہتا ہے، بعض اوقات اس کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو دل کے قریب ہوتے ہیں، یا انسان جو ہے وہ جس سے مل کر خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کچھ کم یعنی کم کی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ مل کر خوش ہو جاتی ہے، یا جن سے آپ کا ذہن جو ہے ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، یا جو آپ کے دل میں گھر کر جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دل کے قریب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت خوبصورت اور حقیقت سے قریب کی۔ دوسرا جی وہ کہتے ہیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کی، وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ عشق مجازی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے اس سادگی سے ملتا ہے، یا اس کے ملنے کا انداز اتنا سادہ ہوتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو میں اس کے ظلم بھول جاتا ہوں، ستم جو ہے اس ظلم کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ محبوب جو ہے وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھ سے ظلم کرتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا سادہ مزاج ہے اور وہ اتنا معصوم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کے پہلے کیے ہوئے ظلم جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ اگرچہ اس کی فطرت ہے کہ وہ میرے مجھ پر ظلم کرتا ہے، لیکن اس کی سادگی اتنی زیادہ ہے، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پہ شاعر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب دوسروں کے سامنے مجھ سے ملتا ہے تو اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے سادہ طریقے سے مجھ سے ملتا ہے کہ میں اس کے پہلے کیے گئے ستم جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، اور دوبارہ اس سے اسی وہی والہانہ محبت جو ہے وہ مجھے ہو جاتی ہے، یا وہ قائم رہتی ہے۔ اچھا جی، اگلے شعر میں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بھی عشق مجازی ہے یہ کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آج نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ جب میں گیا چمن میں اور میں نے پھولوں کا رنگ دیکھا تو ان پھولوں کا رنگ جو ہے وہ مجھے تیری ہنسی کی طرح خوبصورت لگ رہا ہے۔ یعنی آج کوئی خاص بات ہوئی ہے، یا آج ایک خاص تبدیلی جو ہے وہ میں نے محسوس کی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پھول جو ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنی تیری ہنسی کا رنگ ہے، یا اس ہنسی کا رنگ جو ہے وہ پھولوں سے مل رہا ہے، یا پھولوں کا رنگ جو ہے وہ ہنسی سے مل رہا ہے۔ یعنی پوری خوبصورتی تیری ہنسی کی جو خوبصورتی ہے وہ مجھے آج پھولوں میں نظر آ رہی ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ اردو ادب کا ایک خاصہ رہا ہے یہ چیز، یہ بات کہ شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنے محبوب کی ہر ایک چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی تو اس کے باتوں کی، کبھی اس کی جو ہے خوش آنکھوں کی، کبھی بالوں کی، تو اسی طرح قد کی تعریف جو ہے اس قد کو بیان کرنا یا قد کی تعریف کرنا جو ہے وہ بھی اردو ادب کا ایک خاصہ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی لمبے قد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ تیری یعنی سلسلہ کتنا قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت کا دن لمبا ہوگا، یا اس کا قیامت کا جو وقت ہوگا، جو گھڑی ہوگی وہ اتنی لمبی ہوگی جیسے کہا جاتا ہے، تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری یہ جو خوش آمدی یعنی تیرا لمبا قد ہے وہ بھی کہیں جا کر اس قیامت کے سلسلے سے مجھے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جتنا لمبا جو ہے وہ دن ہوگا اسی طرح کی خوبصورتی جو ہے وہ تیرے قد میں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی،
मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पे भी इसमें भी जी शायर जो है इसके मजाजी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसके मजाजी के हवाले से बात कर रही है कि मेरा महबूब जो है वो अगरचे मुझसे नहीं मिलता, यानी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करता, लेकिन मेरा दिल इतना नादान है कि फिर भी जब भी कभी इसे चोट लगती है या जब भी इसको जो है कोई तकलीफ होती है, तो ये उसी से जाकर मिल जाता है, यानी उसी के ख्यालात में खोया रहता है। मिल के भी जो नहीं मिलता, यानी लोगों के सामने तो वो मुझसे मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि वो दिल से मुझे पसंद नहीं करता या दिल से जो है वो मुझसे नहीं मिलता। लेकिन मेरा दिल इतना मासूम है, या मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि जब भी मेरे दिल को कोई तकलीफ पहुंचती है तो मैं उसी की तरफ लौट कर चला जाता हूँ। हकीकी के हवाले से भी बात हो सकती है कि बज़ाहिर हमें अपना रब नज़र नहीं आता, वो हमें मिल के भी जो नहीं मिलता, यानी मौजूद तो है, इस बात का तो हमें ऐसा मतलब इस बात पे ईमान है हमारा कि वो हर जगह मौजूद है, और वो जो है वो हमें मिल भी जाता है, लेकिन क्योंकि वो नज़र नहीं आता तो इसलिए मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, कि सामने नहीं आता। हम अगर किसी ज़ात को पा लेते हैं, यानी कुदरत की सॉरी दुनिया में मौजूद बहुत सी चीज़ों में हमें मतलब रब की झलक जो है वो नज़र आती है, लेकिन हम उसको क्योंकि पा नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, लिहाजा वो मिल के जो मिलने का तासुर है वो रब के हवाले से, सबका ज़ात के हवाले से, कि हम जो है अगरचे हम उसको देख नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते, लेकिन जब भी हमारा दिल टूटता है तो हम उसी की तरफ रुजू करते हैं, हम उसी की तरफ लौट जाते हैं। मिल के भी जो नहीं मिलता, टूट करके उसी से मिलता है। यानी जब भी हमारे दिल को जो है वो जख्म लगता है, जब भी हमें कोई चोट पहुंचती है, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, तो हम दोबारा हम उसी से जाकर जो है वो मिल जाते हैं और उसी की तरफ तवज्जो करते हैं, और वही हमारा रब है, क्योंकि हम जानते हैं वो हर जगह मौजूद है। लेकिन ना मिलकर ना मिलने का मतलब ये कि हम जान तो लेते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देखे बगैर भी हम हमारा रास्ता इतना मजबूत है कि जब हमें तकलीफ होती है तो हम अपने रब की तरफ रुजू कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला शेर है, कारोबारे जहाँ संवरते हैं, वो होश जब बेखुदी से मिलता है। कारोबार जहाँ दुनिया के कारोबार संवरते हैं, अच्छी हो जाते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। ये शायर कह रहे हैं कि दुनिया में कामयाबी वही लोग हासिल कर सकते हैं जब वो होश और बेखुदी दोनों में जो है वो अपने काम की तरफ तवज्जो दे, ठीक है जी। यानी तभी काम आपका बेहतर हो सकता है जब आप होश और बेखुदी दोनों जो हैं उसमें उसकी तरफ तवज्जो दें। जब आपको होश और बेखुदी मिल जाए आपस में, बेखुदी होती है खुद को खो देना, ठीक है, यानी और होश में रहकर या खुद को बिल्कुल खोकर भी आप उस मकाम पर रहते हैं कि आप अपने जो काम है आप उससे जुड़े रहते हैं, तो तभी जो है वो दुनिया के कारोबार संवर जाते हैं, तभी दुनिया में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। आखिरी शेर में जी, रूह को भी मजा मोहब्बत का दिल की हमसाएगी से मिलता है, हमसाएगी साथ होना। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इश्क हकीकी के हवाले से बात हुई है कि रूह को भी उसी मोहब्बत में मजा आता है जिसमें दिल जो है जिसकी तरफ दिल झुकता है, ठीक है, कि दिल और रूह मिलकर जिससे मोहब्बत करते हैं तो असल मोहब्बत फिर वही होती है। और रूह को जो है वो मजा कब आता है, जाहिरी बात है अल्लाह ताला के जिक्र से ही रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला के मोहब्बत जब दिल में जाग जाती है और रूह जो है उसको तस्कीन मिलती है रब के जिक्र से, तो वो कह रहे हैं कि उसी मोहब्बत में मजा है, यानी असल मजा जो है जिस मोहब्बत का, वो हम कह सकते हैं कि इश्क हकीकी है जब आपका दिल और आपकी रूह जो है वो दोनों तड़प जाए इस मोहब्बत में और इस मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, तो तभी जो है शायर कह रहे हैं कि मोहब्बत का मजा दोबाला हो जाता है। यानी सिर्फ दिल में ये कह देना कि रब मेरा है और मैं रब से मोहब्बत करता हूँ,
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کافی نہیں ہے، وہ تب ہوگا جب آپ کی روح بھی اور جب آپ کا دل بھی اس چیز کو محسوس کرے اور دونوں جو ہے سکون پائے رب کے ذکر میں اور رب کی محبت میں، تو تبھی اصل محبت جو ہے وہ محبت یا وہ محبت جو ہے وہ اصل محبت کہلانے کے لائق ہوتی ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی میں ملتا ہے کہ روح بھی وہی خوش ہوتی ہے جی آپ کی جہاں پہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل میں رب کی محبت جاگ جائے تو پھر کا ذکر، روح کے لیے مزہ کیا ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے، اور روح جو ہے وہ تبھی سکون پاتی ہے اور اسی محبت میں خوش رہتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر ہم اس کو حقیقت کے دیکھیں قریب کریں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر روح کو جو ہے ہر انسان کو فطرتاً مسلمان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر روح جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے رب سے محبت اس کے موجود ہوتی ہے، رب سے محبت جو ہے وہ روح کا حصہ ہے۔ تو اگر دل میں بھی رب کی محبت کو جگا لیا جائے اور دل کو بھی رب کی محبت کی طرف موڑ دیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اصل مزہ جو ہے محبت کا تبھی آتا ہے۔ کلیات جگر سے جو ہے یہ غزل لی گئی ہے، پھر کمپلیٹ ہو گئی ہے غزل ہماری۔ اس کے علاوہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ جب آپ تشریح کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس غزل کی مطلب کی نشاندہی کریں، مطلب پہلے شعر کو کہیں گے، پھر پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا کیا مفہوم ہے، یعنی وہی خوبصورتی آج پھولوں میں نظر آ رہی ہے جو محبوب کے ہنسی میں ہے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دانیہ کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں، جب ہوش میں رہ کر اور بے خودی میں سے ہٹ کر انسان جو ہے بے خودی میں بھی انسان دنیا کے کاروباروں کی طرف توجہ دیتا ہے تو سنور جاتے ہیں۔ مطلب میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی پہلے شعر میں حقیقت کیا کہ انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے لیکن دل جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی طرف جھکتا ہے، یا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے، اگر عشق مجازی کے حوالے سے بات کریں تو لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے طریقے سے ملنا محبوب کا، لیکن دل میں محبت کا نہ ہونا، اور عشق حقیقی کے حوالے سے اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس تو کرنا لیکن اس کو دیکھ نہ پانا، یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر جی مندرجہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، تذکیر و تانیث واضح کریں۔ تذکیر و تانیث کہتے ہیں آپ کے مذکر مؤنث کو، کہ آپ نے اس طرح کے جملے بنانے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اچھا جی، پھر اگلا سوال آپ کا ہے مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں، تو آپ کی تشریح ویسے بھی کر لینی ہے۔ پھر جی سوال نمبر 4 آپ کا ہے کہ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ الف ہے، محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا آپشن جو ہے وہ نمبر 2 آپشن جو ہے محبوب کی ستم بھول جاتا ہے، اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ پھر جی پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ نمبر 1 اس کا آپشن صحیح ہے، ہنسی سے۔ پھر فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ فتنہ قیامت کا سلسلہ محبوب کی خوش قامتی سے ملتا ہے، آپشن نمبر 1 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ دل ٹوٹ کر مل کے بھی اس سے ملتا ہے جو مل کے بھی نہیں ملتا، آپشن نمبر 4 جو ہے وہ اس کا یہ چوتھا جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا، آنسر ہوگا، صحیح جو ہے درست آپشن یہ ہے۔ بے خودی سے ہوش میں آنے پر کیا ہوتا ہے؟ بے خودی سے ہوش میں آنے پر کاروبار جہاں جو ہے وہ سنور جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ آپشن نمبر 1 اس کا آنسر ہے، دل کی ہمسائیگی میں روح کو محبت کا مزہ ملتا ہے۔ پھر آپ کا 5واں سوال جو ہے وہ ہے کہ حسین میں دیے گئے الفاظ درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، دوسرے شعر میں وہ سے مراد ڈیش ہے، دوسرے شعر میں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کی وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے، محبوب۔ ٹھیک ہے جی، پھر کاروباری جہاں سنورتے ہیں، 7واں شعر غزل کا آخری شعر ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 7ویں شعر میں جو ہے وہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، تو غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے ہم غزل کا آخری شعر کہتے ہیں، اسے مقطع نہیں کہتے۔
پھر جی آپ نے ردیف اور قوافی کی نشاندہی کرنی ہے. آپ 9th میں پڑھ چکے ہو. قافیہ کیا ہے؟ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. اگر شعر میں ردیف بھی ہو، ردیف کا ہونا لازمی نہیں تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا. مطلب مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی، پھر میرا سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اچھا جی، پھرے وہ راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. یہاں پہلے شعر میں ہوا اور دوا، جبکہ دوسرے شعر میں یہاں اور کہاں قافیے ہیں. پھر ردیف میں کسی بھی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں. اگر غزل کے متن میں ردیف موجود ہو تو باقی اشعار کی دوسرے مصرے میں ردیف آتی ہے. تاہم غزل غیر مردف بھی ہوتی ہے. غیر مردف غزل وہ ہوتی ہے جس میں ردیف نہیں ہوتی، یعنی ردیف کا ہونا جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر غزل میں ردیف جو ہے وہ موجود ہو. بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتی اور ان غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں. قافیے کے ضمن میں دی گئے اشعار میں کرے کوئی اور آتے آتے جو ہے وہ ردیف ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. جو آپ کا چینج آیا ہے آپ کے کورس میں، جو کم کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کی جو ہے 4 نظمیں ہیں: حمد، نعت، میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور فاطمہ بنت عبداللہ. ٹھیک ہے جی، یہ 4 نظمیں شامل کی گئی ہیں. اسباق میں سے آپ کے پاس جو چیپٹر یا جو سبق جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں ان میں نظریہ پاکستان، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ملمہ، چغل خور، نام دیو مالی اور علی بخش، یہ جو ہے یہ 6 چیپٹرز یا 6 اسباق جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. اور اسی طرح حسرت موہانی اور جگر مراد آبادی کی غزلیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں آپ کے سلیبس میں. اس کے علاوہ آپ کو مضامین بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کون کون سے مضامین آپ کے پیپر میں آئیں گے. ان میں جی زمزم، علامہ اقبال، قائد اعظم، یوم آزادی، محنت کی برکتیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک، اچھی اور شہری اور دیہاتی زندگی اور وقت کی پابندی، یہ وہ مضامین ہیں، یہ موضوعات ہیں جن پہ مضامین آپ کو لکھنے کو دیے جائیں گے. اس کے علاوہ کہانیاں ہیں جی، کہانیاں میں جو شامل ہیں وہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، سچ کی برکت، جھوٹ کی سزا، قوم کی خاطر ایثار اور اتفاق میں برکت. یہ تمام نظمیں اور تمام کہانیاں جو ہیں وہ آپ کی جو آپ کی گرامر کی بک ہے قواعد و انشاء، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو ہے مضمون اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں مضمون جو ہے وہ تھوڑے سے چھوٹے دیے گئے ہیں، یعنی بیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان میں اہم باتیں بتا دی گئی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان مضامین کو دوبارہ اپنی کاپیوں میں لکھیں صحیح طریقے سے ہیڈنگز کے ساتھ اور اچھے سے اچھا بنانے کی اس کو کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، معلومات جو ہیں وہ آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں، دوسری آپ کے پاس کتابیں موجود ہوں ان سے لے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں یعنی زیادہ، اور اب تو آپ کو پتہ بھی چل گئے ہیں کہ بس یہی مضامین آنے ہیں تو ان کو زیادہ بہتر کریں. تو آپ کا کیونکہ 15 نمبر کا آپ کا مضمون ہوتا ہے تو مضمون آپ کا اچھا صحیح سے ہونا چاہیے، جس میں جو ہے تمام مطلب جو آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے ہوں یا جو ہیڈنگز آپ کو دیے ہوں وہ تمام کور کر جائیں. تو آپ لوگ کا کورس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور امید ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی جب کورس مکمل ہو گیا ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے کام پر بھرپور توجہ دیں تاکہ اچھے نمبر لے سکیں اور آپ کو جو ہے کسی قسم کی پھر مشکل نہ ہو امتحان کے دنوں میں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.